خود لکھتے ہیں کہ میں نے 2 راتیں مطالعہ نہیں کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سید صاحب کی تنقید عملی تنقید. کچھ لوگوں کا خیال ہے نا کہ عسکری کی طرح یہ بھی اپنے خیالات سے الگ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. مختلف رسائل اور جرائد میں جو ان کے مضامین تھے جو کہ بہت ہی ریئر کسی کے پاس ہوں گے، 107 مضامین ہیں جو کہ غیر مطبوعہ ہے. ہم ہاسٹل کی چھت پر تھے تو ایک بہت اچھا شعر جو ہے ہمارے کسی دوست نے سنایا. کہا یہ اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ پر اپنا چہرہ رکھ لیا اور ایک آنسو ان کا گرا اس ہاتھ پر. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بہترین داد کسی شعر کی اور نہیں. اللہ اللہ اللہ. آداب دوستو، سخن ٹی وی میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. سخن ٹی وی کے پروگرامز کی فہرست آپ کی دعاؤں سے، مشوروں سے، کامنٹ سے آپ ایک بکے کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے. آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ہماری ایک ایسی ادبی، علمی، ثقافتی، تہذیبی شخصیت سے جنہوں نے کلاس رومز میں نہ صرف نئے ذہنوں کو شعور اور زندگی کی روشنی سے لبریز کیا، بلکہ مظفر علی سید ایسے جملہ نقاد پہ ایسا کام کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. ڈاکٹر روبینہ شاہین صاحبہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کے کرم سے. ڈاکٹر صاحبہ سے مزید بھی بات آغاز کرتے ہیں، لیکن ان کی اجازت سے میں 2 جملے کہنا چاہوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ہمارے سامنے مظفر علی سید ایک مطالعہ. یہ پی ایچ ڈی کا آپ کا بنیادی طور پر تھیسس تھا، لیکن اس تھیسس نے تہلکہ مچا دیا کیونکہ مظفر علی سید ایک ایسے نقاد ہیں کہ ان کے بعد ابھی تک ہمیں اس فکر سے جڑا ہوا ویسے گفتگو کرتا ہوا شخص یا ذہن تو دکھائی دیتا ہے، لیکن عملی تنقید میں بہت کم کام ہوتا دکھائی دیتا ہے. مظفر علی سید کو عسکری کے دبستان کا نقاد کہا جائے یا جدید دنیا کے تمام لازمے جو ہیں ان کو ہمارے ذہنوں تک پہنچانے والا جو ذہن کہا جائے تب بھی کم ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ہماری تنقیدی تھیوری کو ایک نئے رخ پر ڈالنے والا اور تنقید کی آزادی کی صورت میں ایک ایسا مجموعہ اور ایک ایسی کتاب، ایک ایسی فکر ہمارے درمیان چھوڑ کر جانے والا جس کے بعد بات کرنا بہت آسان بھی ہو گئی ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے نظریات کو پروان چڑھانا چاہے یا یہ جاننا چاہے کہ اس نے اپنی تنقیدی تھیوری کو کیسے آگے بڑھانا ہے، وہ اس کتاب کی مدد سے آگے بڑھا سکتا ہے. آج کا جو ہمارا بنیادی محاکمہ ہے وہ مظفر علی سید صاحب کے حوالے سے ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ سید صاحب پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً نقادوں پہ کام کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں. جی اصل میں پشاور یونیورسٹی سے جب سے میں متعلق ہوں تو میرا جو بنیادی موضوع ہے وہ تنقیدی رہا. میں تنقید پڑھاتی بھی ہوں. خواتین ویسے بھی اچھی نقاد ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ میرے جو استاد تھے ان سب نے بھی مطلب میری حوصلہ افزائی کی اس سلسلے میں. لیکن جب مظفر علی سید کا جو ٹاپک ہے، میرا جو ایم فل کا کام تھا، بیٹا یہ میں آپ کو تصحیح کر دوں کہ میرا ایم فل کا کام نہیں، ایم فل کا کام میرا ڈاکٹر احسن فاروقی پر. اچھا واہ. تو ان کی تنقید پر تھا بالخصوص، اور پھر جو میں نے کام کروایا وہ ان کے افسانوں پر بھی میں نے کام کروایا. سوری، ان کے ناولوں پر. میں معذرت چاہتا ہوں، میں کم علمی کی وجہ سے نہیں آپ کو پتہ نہیں تھا. جی بالکل. تو پھر اس لیے جب میں نے اپنے لیے موضوع چننا چاہا تو ممتاز مفتی میں نے سوچا کہ میں وہ ٹاپک لے لوں. تو بہت ساری یونیورسٹیوں سے خط آ گیا کہ جی وہاں تو یہ کام پہلے سے ہو رہا ہے اور نہیں ہو سکتا یہ. تو میرا اس دوران جو ہے وہ کراچی جانا ہوا، تو مشفق خواجہ صاحب سے اور یوسفی صاحب سے ملاقات ہوئی. ان سے بھی میں نے اپنی اس مشکل کے بارے میں تذکرہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ، خواجہ صاحب نے کہا کہ بس آپ مظفر علی سید پر کام کریں. واہ 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 واہ. تو یہ کام آپ یہ سمجھیں کہ مجھے خواجہ صاحب نے اس کام کے لیے خاص طور پر کہا. اچھا، مظفر علی سید میں ہم کہاں سے آغاز کروں؟ چلیں تنقید کی آزادی سے بات کریں. جی، تنقید کی آزادی سے بات کریں یا ان کی جو فیملی ہے ان سے جو میری ملاقاتیں ہیں ان سے آپ آغاز کر لیں. وہ آپ کے اوپر ہے. میں نے تو بات جی، میں جب مسمر سے پہلی دفعہ ملی ان کے جو بیٹے ہیں تو انہوں نے مجھے ان کی لائبریری دکھائی اور کہا کہ یہ ان کی لائبریری ہے جس میں وہ سارا وقت گزارتے تھے.
اور غیر معمولی لائبریری ہوگی. جی غیر معمولی, اور اتنی فراخ دلی سے مجھے کہا کہ آپ اس میں سے جو کتاب لے جانا چاہیں لے جائیں. اور آخری شخص جو ان سے ملاقات کرنے والے تھے وہ خورشید رضوی صاحب تھے, تو ان کا بھی ایڈریس دیا کہ آپ وہاں ان سے بھی ملاقات کریں. پھر میں وہاں چلی گئی, پھر ڈاکٹر معین سے ملی, عربی ڈپارٹمنٹ میں تھے, ان کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان سے. تو میں ان کی فیملی سے جو ملی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ظاہری بات ہے ایک شخص جو ہے وہ صرف پڑھتا لکھتا نہیں تھا, بلکہ اس نے اپنے گھر کی جو ایک تربیت اور تہذیب کی ہوئی تھی وہ بھی موجود تھی. سبحان اللہ. پھر ایک چیز میں نے یہ, جب سے میں کسی کے پاس بھی انٹرویو کے لیے جاتی تھی تو ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ عسکری کے بعد یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے شخص تھے, عسکری کے بعد سب سے زیادہ مطالعہ کرنے والے شخص یہ تھے. تو میں حیران ہوتی تھی کہ آخر ایسا کیا وہ ہے کہ یہ کتنا پڑھتے تھے. اور تو وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے 2 راتیں مطالعہ نہیں کیا. ایک میری شادی کی رات تھی, ایک میری والدہ کی وفات کی رات تھی. ہائے 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 ہائے. باقی مطلب کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ جو مطالعے کے بغیر ہو. کم سے کم 7 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ میں نے 19 گھنٹے تک مطالعہ کیا ہے. تو میں خود حیران ہوتی تھی کہ جب ان کے مطالعے کا یہ حال ہے تو عسکری کیا کرتے ہوں گے. کیا بات ہے, کیا تو بات ہے. میں جب بھی جاتی تو سب یہی کہتے کہ یہ عسکری اسکول آف تھاٹ ہے. تو میں نے سوچ لیا کہ پہلے مجھے عسکری اسکول آف تھاٹ کو سمجھنا ہوگا جب میں اس شخص تک پہنچ سکوں گی. تو اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت جو میری کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ان کے مضامین اکٹھے کر لوں, کیونکہ تنقید کی آزادی میں جو مضامین شامل ہیں وہ راوی میں پہلے چھپ چکے تھے. جی وہ پھر اس سے میں پہلے نے انتظار صاحب نے جی بالکل, پھر میں ان مضامین کو آپس میں ٹیلی کرتی رہی. تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے مضامین کی شکل بدلی. یعنی یہ جو تنقید کی آزادی میں جو شامل ہیں ان مضامین کو اگر آپ پہلے دیکھیں تو وہ ایک انسانی ذہنی ارتقاء ہے جس میں انسان میچور ہو کر کچھ اور طرح سے بھی سوچنے لگتا ہے, اور جب وہ کتابی صورت میں آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بہترین چیز لوگوں تک پہنچے. تو اس میں جو ان کا ایک تنقیدی شعور خود کا نظر آتا ہے وہ مجھے نظر آیا. کیا بات ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے نا کہ عسکری کی طرح یہ بھی اپنے خیالات سے الگ ہو گئے. ایسا نہیں ہے, ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. عسکری کے ہاں خیالات کی تبدیلی اور اپنی بات سے الگ ہو جانے والا رجحان ہے, لیکن آپ کو مظفر علی سید کے ہاں ایسا نظر نہیں آتا. ان کے ہاں دوسری جو چیز مجھے عسکری کی طرح نظر آئی وہ یہ کہ وہ تنقید کو صرف ادب تک محدود نہیں رکھتے. زندگی, تاریخ, فلسفہ, شعور, سماج کے ساتھ, پاکستان کی سیاست, پاکستان کے معروض, نفسیات کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. اس سے تنقید کا جو میدان ہے یا جو تنقید کا بنیادی نظام فکر ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سید صاحب کی تنقید عملی تنقید ہے, جیسے آپ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. خاص طور پر مجھے کچھ مضامین ایسے نظر آئے. میرے پاس, آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے پاس جب میں نے ان کے مضامین ڈھونڈنے شروع کیے تو مختلف رسائل اور جرائد میں جو ان کے مضامین تھے جو کہ بہت ہی ریئر کسی کے پاس ہوں گے, 107 مضامین ہیں جو کہ غیر مطبوعہ ہیں. تو وہ کب چھپوا رہی ہیں؟ تو انشاءاللہ میرا اگلا پروجیکٹ یہ سوال میرے اب نکل گیا تو یہ رجسٹر ہو گیا. جی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں جلد اس کو منظر پہ لاؤں, اور اس کے لیے تھوڑا سا ہی مجھے کام کرنا ہے کیونکہ وہ مضامین تو اکٹھے میرے پاس فوٹو اسٹیٹ کی صورت میں موجود ہیں. بس وہ کمپوز ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اب ہم سید صاحب کی تنقیدی نظریات یا ان کے تنقیدی نظریے کی جانب آتے ہیں. اس سوال کو میں آج سے جوڑنا چاہوں گا. میں اپنے کم مطالعے کو سامنے رکھ کے ادب کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں کہ آج کے نقاد کے پاس مجھے کوئی نظریہ دکھائی نہیں دیتا, اور شاید سید صاحب وہ آخری نقاد تھے. وزیر اعلیٰ صاحب کے ہاں بھی ان کا نظریہ موجود تھا, تو یہ وہ آخری لوگ تھے جو اپنے نظریے کی بنیاد پر کھڑے تھے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی, میری بات آسان کر دی کہ انہیں عسکری صاحب سے الگ کر دیا. اب جب ان کے تنقیدی نظریات پر ہم آتے ہیں تو میں کلیتاً بات آپ سے لینا چاہوں گا کہ ان کے تنقیدی نظریے کو آپ کیسے منطبق کرتی ہیں آج کے ساتھ بھی, اور ہمارا جو پورا سسٹم ہے اس کے ساتھ. میں جہاں تک کوشش کروں کہ اس کو جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ پریکٹیکلی میں اس کو لے آؤں, عملی طور پر زندگی کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہوں, تو میں آپ کو صرف ایک ہی مثال اس کے سلسلے میں دوں گی کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ثقافت اور تہذیب اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس پر بحث کرتی ہیں, اور ہمارے مختلف ناقدین نے, حتیٰ کہ ہمارے بہت ہی عمدہ, بہت ہی صاف ستھرے اور بہت ہی کلیئر مائنڈڈ جو ہمارے ایک
محقق اور نقاد ہیں ڈاکٹر جمیل جانوی صاحب نے بھی کلچر پر بات کی. لیکن جب میں مظفر علی سید کو کلچر کے بارے میں دیکھتی ہوں تو وہ مجھے زیادہ صاف ہی نہیں نظر آتے، بلکہ یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کی جو ذہنی ارتقاء تھا اس کو تہذیب کے ساتھ، اور جو قوموں کا ذہنی ارتقاء ہے اس کو ثقافت کے ساتھ کس طرح جوڑ دیا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو کہ اس سے پہلے مجھے کسی نقاد کے ہاں اس طرح صاف نظر نہیں آئی. کہیں اس کی وجہ ان کا علی عباس جلال پوری اور سبط حسن کے ساتھ بہت گہرا مراسم روابط یا اس سارے اثر میں یہ سارے لوگ بھی ساتھ تھے، یہ سبب تو نہیں بنتا؟ یہ سبب بھی بنتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جو بھی وہ پڑھتے تھے اس کو جذب کرتے تھے، اور جذب ہی نہیں کرتے تھے بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں وہ اپنے اوپر طاری کر دیتے تھے. میں جب یہ کام کر رہی تھی تو شہزاد احمد سے میں ملی جو کہ ان کے بچپن کے کلاس فیلو بھی رہے نا، اور کہنے لگے کہ وہ کلاس میں بہت ہی تیز اسٹوڈنٹ تھے، اور ہم جب 5ویں جماعت میں ہی تھے تو ہمیں صرف یہ نہیں کہ 2 کا پہاڑا اور 4 کا پہاڑا پڑھایا جاتا تھا، ہمیں 2.5 کا پہاڑا اور 3.5 اور 4.5 کا پہاڑا بھی پڑھایا جاتا تھا. اور وہ اپنی کلاس کی بات کر رہے تھے کہ ہماری کلاس میں یہ کتنے تیز اسٹوڈنٹ، ذہنی مشق ہوتی تھی. ہاں جی، ذہنی مشق ہوتی تھی، اور سب سے آگے جو ہیں یہ مظفر علی سید ہوتے تھے. تو میں نے ان سے اس طرح پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ اگر فرض کریں آج کل عسکری کو پڑھ رہے ہیں تو یہ عسکری کو اپنے اوپر طاری کر لیں گے، یہ آج کل اگر کسی مغربی نقاد کو پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کا اتباع کرنا شروع کر دیں گے. یہ ان میں ایک بہت تو مختلف شاعروں سے اور ان سے بھی یہ بہت، احمد مشتاق اور ان سے بھی یہ بہت متاثر تھے اور ان کے بہت قریب بھی رہے. تو کہا کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ ہم ہاسٹل کی چھت پر تھے تو ایک بہت اچھا شعر جو ہے ہمارے کسی دوست نے سنایا. کہا یہ اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ پر اپنا چہرہ رکھ لیا اور ایک آنسو ان کا گرا اس ہاتھ پر. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بہترین داد کسی شعر کی اور نہیں. تو بہت ہی ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے ان کی شخصیت بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے. لیکن ایک جو گلا ہم سب کو ان کے جو پڑھنے والے ہیں، ان کے جو صحیح معنوں میں ان کو سمجھنے والے ہیں، لکھا بہت کم، انہوں نے لکھا ہے لیکن اس کو جمع اس طرح نہیں کیا. یعنی ان کی مجلسی زندگی نے شاید جس طرح کہ پطرس کی مجلسی زندگی نے ان کو اتنا نہیں فرصت اور وہ دی کہ وہ اس کو جمع کر سکتے، وہ چیز نہیں آئی ہے. اور جہاں تک آپ نظام فکر کی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم ان کی تنقید کو ایک نظام فکر میں لے کر آئیں تو وہ کیا ہوگی، اور وہ آخری شخص تھا جس کے ہاں ہمیں ایک ایسا اصول دکھائی دیتا ہے، تو وہ نظام فکر بہت آسان ہے. میں سمجھتی ہوں وہ نظام فکر جس چیز پر قائم ہے وہ ہماری زندگی، اور وہ زندگی جو روزمرہ، وہ ٹھوس زندگی جو روزمرہ کے مشاہدے اور تجربے سے گزرتی ہے. وہ صرف اور صرف ادبی دنیا کی سیر کرنے والے اور محض جو ہے وہ کاغذی دنیا کے شخص بالکل نظر نہیں آتے. اب یہ آپ نے بات میں کر دی، بہت اچھا، واہ واہ واہ، مزہ آ گیا. کیونکہ میرا اگلا سوال یہ تھا، خاکے آپ کی نظر سے گزرے؟ جی، خاکے میری نظر سے ہی نہیں گزرے بلکہ میں نے اس کو شامل بھی کیا ان کے اندر. وہ مجھے سب سے زیادہ ان کے ہاں جو شخصی طور پر جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ نظر آئی ہے کہ وہ لوگوں میں بظاہر جو چیزیں ہیں ان کی بجائے جو باطن میں چیزیں ہیں اس کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور اتنے سچے خاکے کم ہی لکھتا ہے. ہاں وہ تو جی، میں ایک بات کہنا چاہوں گی مظفر علی سید کے بارے میں کہ وہ نسبتاً ٹیڑھے آدمی تھے، اور ٹیڑھا آدمی ہمارے معاشرے میں ذرا کم ہی پنپ سکتا ہے. ان کے پنپنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ذہین انسان تھے. جو کچھ ان کے پاس تھا اوریجنل تھا، اپنا تھا، اس وجہ سے وہ گھبراتے نہیں تھے. اگر ایک شخص جو کہ ٹیڑھا ہے اور اس کے پاس اپنا ہے بھی کچھ نہیں تو وہ گھبرائے گا. نہیں، وہ ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، وہ ٹیڑھا ہو بھی نہیں سکتا. آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ بھی بہت ٹیڑھا ہے. جی، وہ ایسا ٹیڑھا ہونا جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا. نہیں، ہم تو کر چکے ہیں. تو وہ افورڈ اس لیے کر سکے کہ وہ بالکل اپنی بات رکھتے تھے نا، اپنی بات رکھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور جس کے پاس بات ہوتی ہے وہی حوصلہ. جی بالکل، یہ حوصلہ. اچھا، اب سید صاحب کے جو مضامین ہیں تنقید کی آزادی کے، ناظرین میں ون بائی ون اگر اس پہ بات کرنا شروع کروں تو یقیناً ڈاکٹر صاحبہ سے پھر مجھے شام ہو جانی ہے اور ان کا بھی بہت قیمتی وقت ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم آئندہ پروگرامز میں ڈاکٹر صاحبہ سے ٹائم لیں گے اور ان کی تنقید کی آزادی کے جو مضامین ہیں ان پہ پھر جو بحث ہوگی وہ پھر ان کے بہت سارے اینگلز کی طرف جاتی ہے. آخری سوال یہ کرتا ہوں میں آپ سے، ایک وقت تھا کہ نقاد کو تخلیق کی ضرورت ہوتی تھی،
آج تخلیق کو نقاد کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے بیٹا کہ آج تخلیق میں گہرائی نہیں ہے، جو کچھ ہے سطح پر تیر رہا ہے. اگر ایک شخص ایک بات بیان کرتا ہے، بس وہ جو گہرائی تھی نا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ایک نقاد کی ضرورت پڑتی تھی. آج کل جو سطح پہ جو چیز تیر رہی ہے نا، اس کو اچھالنے کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے. یہ وہ بنیادی چیز. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. ناظرین، سید صاحب کے بعد جدیدیت، ما بعد جدیدیت، پس جدیدیت، کلیتاً جدیدیت، آگے جدیدیت، پیچھے جدیدیت، دائیں بائیں جدیدیت، شمال جنوب غروب جدیدیت، اور پھر غروب کے بعد غروبی کر دیا گیا سب کچھ. لیکن سید صاحب کے مضامین کی بابت سن کے مجھے خوشی ہوئی، اور اب میں اس کا انتظار بھی کروں گا، اور یقیناً آپ بھی کریں گے. میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا کہ سید صاحب نے جو خاکے لکھی وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن سے چھپے، وہ لازمی پڑھیں. اس میں ایک چھوٹا سا حوالہ دے کے میں کلوزنگ کرتا ہوں کہ صوفی تبسم صاحب کے خاکے میں آخری جو اس کا پیراگراف ہے، اس میں وہ پوچھتے ہیں سید صاحب کہ سالک صاحب جو ہے علامہ اقبال کے پاس کیا کرنے جاتے تھے، تو صوفی تبسم آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتے ہیں مخبری. اب اس حد تک سچا اور شفاف خاکہ سید صاحب ہی لکھ سکتے تھے. سو اپنا خیال رکھیے گا، لازمی پڑھیے گا. 2000 کا بیلنس ہوا ہو جاتا ہے، ضائع چلا جاتا ہے. 200 کی کتاب آپ کی نسلوں کی آبیاری کرتی ہے.